وہی باقی نا وہی ڈسٹریبیوٹ کرنا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی 18 جنوری کو ایک کوئز کمپٹیشن ہوا سیرت پہ. اس کے پیچھے جو ہمارا پرپس تھا یا ہمارا جو موٹیو ہے, ہمارا جو ایم ہے کہ بس بحیثیت مسلمان ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے, ہماری تھنکنگ کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے. وہ جب تک ہم اللہ کے رسول کے بارے میں ہماری کچھ شعوری طور پہ ہمیں علم نہیں ہوگا. مانتے تو ضرور ہیں, ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. لیکن جب شعوری طور پہ ہم اللہ کو سمجھ پائیں, اللہ کے رسول کو جان پائیں, تبھی ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہوگی جس پرپس کے تحت, جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اس زمین پہ بھیجا ہے. ہم امت مسلمہ کہے جاتے ہیں, خیر امت کہے جاتے ہیں. کیا ہم مسلمانوں کے اندر وہ کوالٹیز ہیں جو خیر امت کہلانے کے لائق ہو؟ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا احساس ہم کو تب تک نہیں ہو پائے گا جب تک ہم شعوری طور پہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہمیں علم ہونا چاہیے وہ نہ ہو جائے. اگر ہم کو اس کا علم نہیں ہے تو شاید بحیثیت ایک مسلمان یا امت مسلمہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا جو ہم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائیں گے. ہمارا جو پرپس ہے اس کوئز کمپٹیشن کے تحت یا جو سیرت کی بکس بچوں کو دی گئی جو وہ پڑھ کے اس کا ایگزام دیں یا جو ٹیسٹ کوالیفائی کریں, وہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بچے کم سے کم یہ جانیں تو کم یہ کہ اللہ کے رسول کی لائف کیسی تھی, آپ نے لائف میں کتنی مشقتیں اٹھائیں, اور صحیح معنوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو تڑپ تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے ہمارا, جو اللہ کے تئیں ہمارا رویہ ہونا چاہیے, اس کے پیچھے جو محنت تھی اللہ کے وسلم کی, جو تڑپ تھی, وہ کتنی مطلب آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کے وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف میں کہا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اگر یہ لوگ ہدایت مطلب آپ کی تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ وہ تڑپ ہے کہ عوام الناس یا جو انسان ہیں وہ اللہ کو پہچان لے. تو ہمارا اس کے پیچھے پرپز یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں اس کو. آپ اگر غور کریں گے تو ایک گھر میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں تو ہر فرد کے پاس 10 سے 20 ہزار روپے کا ایک موبائل ضرور ہوگا. لیکن اگر ان 4 لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کے اوپر کوئی بکس آپ کے پاس ہے تو شاید 4 میں سے کسی کے پاس نہ ہو. یعنی گھر میں 60 70 80 ہزار روپے کا موبائل تو ضرور ہوگا, لیکن ایک 200-300 روپے کی بکس جو اللہ کے رسول وسلم کی لائف پہ ہوگی وہ نہیں ہوگی. اللہ ماشاء اللہ 2-4 لوگوں کے پاس ملے گی, لیکن یہ عوام الناس کا یہ حال ہے. جب ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق یہ اس لیول کا ہوگا کہ ہمیں کچھ احساس ہی نہ ہو, نہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہو, نہ ہمارے پاس وہ سوچ ہو کہ ہم اللہ کے وسلم کے بارے میں کچھ جانیں, یقین جانیے اللہ کے رسول تک پہنچنا یہ کل دین ہے. اللہ کے وسلم کے بارے میں کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اللہ کے رسول چلتا پھرتا قرآن تھے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی شخصیت کو پہچانیں. وہ عظیم شخصیت اگر اس کو ہم نے نہیں جانا تو یقین جانیے ہم جانور کے لیول سے اوپر نہیں ہو سکتے. ہمارا لیول وہی ہوگا جو ایک جانور کا ہوتا ہے. اور اگر ہم نے پہچانا نہیں اللہ کو, اللہ کے رسول کو, تو پھر ہماری جو کیفیت ہوگی وہ ہمارے سامنے ہے.
معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی کیا حالت ہیں، ہم بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، معاشرے میں جو گندگی ہے، جو برائی ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، وہ ساری چیزیں تبھی ہم کو اس کا احساس ہوگا جب ہم خود کو پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول کو پہچاننا ہوگا۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں جانیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے۔ ہمارا موٹیو یہی ہے اس سیرت کے کمپٹیشن کے پیچھے۔ ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم تو بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسکول کوشش کر رہا ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول کو پڑھیے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریے۔ جب آپ کا گھر بہتر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے بہتر ہوں گے، وہ بچے اسکول میں بہتر ہوں گے تو آپ کے گھر بھی بہتر رہیں گے۔ آپ کی جو فرما برداری ہے جس کے لیے ہر گارجین پریشان ہے، 10 لوگ نہیں ملیں گے آپ کو 1000 2000 میں کہ جو اپنے بچوں سے مطمئن ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نہ دین کو سمجھ رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، نہ پہچان پا رہے ہیں۔ ہماری یہی درخواست ہے آپ سے کہ اس چیز کا احساس جب تک ہمیں نہیں ہوگا ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، آپ گھر پہ جا کے اس کو پڑھیے سورہ احزاب کو۔ ایسے حالات میں یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے۔ بہترین نمونہ کیوں؟ ایک آئیڈیل کے طور پہ اللہ نے پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کامل کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کے ماڈل میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو یہ چیزیں ہم کو جاننے کی اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ کے وسلم کو اسوہ حسنہ کیوں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہمارے لیے اسوہ کیوں ہے۔ تو وہ جب تک ہم نہیں جانیں گے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہی موٹیو ہمارا ہے اور وہی ریکویسٹ ہم آپ سے بھی کریں گے۔ میں آپ سے پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت ہمارے پاپولیشن کی، ہم مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ناآشنا ہے ایک دم۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اکثریت ناآشنا ہے، اپنا ٹائم موبائل میں ضرور ضائع کرتی ہے، لیکن وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میری یہی درخواست ہے کہ آپ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اس کو پڑھیے آپ، اور اللہ کے وسلم کی لائف پہ بہت ساری کتابیں ہیں، آپ اس کو بھی پڑھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔